السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرز پاکستان۔ میں ندیم بٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ جس طرح سے ہر دور میں فرعون پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں موسیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا اتنا بڑا سکینڈل تھا، طارق بشیر چیمہ، ولی داد چیمہ اور جو چیف سیکیورٹی آفیسر جو اسلامیہ یونیورسٹی کے تھے، وہ ساری مینجمنٹ، سارے چیف سیکیورٹی آفیسر، ان کا وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کا، وہ سب کے سب پکڑے گئے، ایکسپوز ہو گئے۔ اتنا بڑا میگا سکینڈل جب سامنے آیا جس میں ان کا سب سے بڑا کرتا دھرتا ولی داد چیمہ تھا، بشیر چیمہ کا بیٹا، اس نے اتنی گنہانی حرکت کی ہے، اتنا لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو اتنا سستا اس نے بیچا ہے کہ مجھے اپنے ملک کا شہری ہونے میں بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے ولی داد چیمہ نے یہ حرکت کی ہے، پوری گینگ تیار کی تھی، اپنا ایک گروپ بنایا تھا، اور وہ گینگ کیا کام کرتی تھی کہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جال میں پھنسایا جاتا تھا۔ جال میں پھنسانے کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اور جس درندگی کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیان کیے جا سکیں، اور الفاظ میں ایسی چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز کی جائیں، آپ کے سامنے رکھی جائے، آپ کو بتایا جائے، یا ان کی جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگائی جائیں، وہ بھی کسی کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں۔ تو جس طرح سے ولی داد چیمہ نے یہ گنہانی حرکت کی، فرعونیت کا ثبوت دیا، فرعون بن کے وہ ثابت ہوئے، اور 5500 ویڈیوز بنائی گئی۔ یہ تو آن دا ریکارڈ 5500 ہے، باقی پتہ نہیں کتنی بنی، اور کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا ہے، اور کتنے گھروں کی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی ہے۔ اگر 5500 ویڈیو ہے تو اس میں کتنے خاندان شامل ہو گئے، اور خاندان کون سے شامل ہو گئے جن کے والدین، کسی کا والد عدالتوں میں ہوگا، کسی کا والد امامت کرواتا ہوگا، کسی کا والد ڈاکٹر ہوگا، اور وہ اپنی طرف سے اپنی بیٹیوں کو اسلام کے نام پر بنی یونیورسٹی بہاولپور میں وہاں بھیجتے تھے، اور آگے اس اسلام کی بنی ہوئی یونیورسٹی میں اسلام کے نام کو استعمال کر کے اس طرح کی گنہانی حرکت کی۔ اتنی شرمناک یہ واقعات سامنے آئے ہیں کہ وہ الفاظ میں بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب کے لیے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جو ایک بہادر شخص ہے، جو صرف واحد صحافی ہے جو ایک اچھا کام کرتا ہے پاکستان میں، جس نے اپنی شہرت بنائی، اپنا نام بنایا، اور بڑے پروقار طریقے کے ساتھ وہ صحافت میں قدم رکھتا ہے اور لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ جو کرپٹ مافیا ہے ان کے پیچھے رہتا ہے، جو ڈرگز مافیا ہے ان کے پیچھے رہتا ہے، جو جعلی پیر ہیں ان کے پیچھے رہتا ہے، ان کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اقرار الحسن جو اس وقت کے، اس ٹائم کے پاکستان کے سب سے بڑے صحافی ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر میں نے نہیں کوئی صحافی دیکھا کہ وہ اس سے بڑا کوئی کام کر رہا ہو۔ کوئی سیاست میں انوالو ہے، کوئی ایک پارٹی سے لفافہ لیتا ہے، دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، دوسری سے لیتا ہے، تیسری میں چلا جاتا ہے، پھر لفافہ ملتا ہے تو اسی پہلے والی پارٹی میں بیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں، حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں، سیاست میں جتنی گندگی پھیل گئی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ بہرحال اصل اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو ہوش ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، اور طارق بشیر چیمہ کون ہے؟ 1999 میں پی آئی اے کا طیارہ ہائی جیک کرنے والا شخص، جس نے 8 سال اس طیارہ ہائی جیک کیس میں 8 سال سزا کاٹی۔ سزا کاٹنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے پناہ لینے کے لیے افغانستان وہ چلا گیا۔ افغانستان میں اس نے کافی سال گزارے۔
ادھر سے گزارنے کے بعد جب وہ ایک مکمل تیار پاورفل گنڈا بن گیا تو یہاں پر آ کے اس نے سیاست کی، پارٹیوں میں انوالو ہو گیا، پارٹیوں نے اپنے کام لیے، اس نے اپنا کام لیا، پارٹیوں نے اپنی دادا گیری کروائی اس نے اپنے سیاست میں پوسٹیں لیں، اس نے وہ وفاقی وزیر بھی بنا، کئی پارٹیوں سے مفاد لینے کے بعد وہ کاف لیگ میں آیا، کاف لیگ سے بڑا مفاد لینے کے بعد کاف لیگ کے گروپ کے ساتھ پی ٹی آئی کو اس نے جوائن کیا، پھر اس کے معاملات خراب ہو گئے۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ اس نے ولیدہ چیمہ کو بچانے کے لیے الٹا حد کے امیز کا جو ایف آئی آر ہے وہ اقرار الحسن پر تھوپ دی ہے۔ اب اقرار الحسن لاہور سے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں اپنے کیس کی سماعت کے لیے آئیں گے، اور اس کو جو طریقے ہیں وہ 1 دن بعد کی 2 دن بعد کی دی جاتی ہیں تاکہ اقرار الحسن اپنے بزی شیڈول سے یہاں سے حاضری جو اس کی ہے وہ مس ہو، وہ عدالتوں میں نہ پہنچ سکے، اور اس کو سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں کیونکہ طارق بشیر چیمہ اتنا پاورفل ہے۔ 1999 میں اگر طیارہ ہائی جیک کر سکتا ہے تو وہ اقرار الحسن کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے اقرار الحسن کے لیے، اور اس کو بار بار بلاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے عدالتوں سے اس کو اشتہاری قرار دیا جائے، اور اس کو اقرار الحسن کو بلانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ کوئی دوبارہ بندہ کسی وزیر کے بیٹے پر ہاتھ نہ ڈال سکے، وزیر کا بیٹا دہشت گردی پھیلائے، وزیر کا بیٹا گند پھیلائے پاکستان میں، وزیر کا بیٹا جو مرضی پھیلائے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ ہو، وہ ڈرے۔ اور میرا خیال ہے کہ اقرار الحسن اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ سارے معاملے کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے چھوڑیں گے۔ تو میری بھی دعائیں حق سچ کے ساتھ ہیں، جو بندہ بھی حق سچ پر کھڑا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرے، اللہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور پاکستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو میں اگر آپ کے پاس بھی آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی اچھی معلومات ہے تو وہ آپ بھی ضرور کومنٹس کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔